जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं गुल प्लाजा वाक़े के हवाले से। कराची में 5 साल में आतिशबाज़ी से 4000 से ज़्यादा जो है वो वाक़यात पेश हुए हैं। और पहले तो ये बताया जा रहा था कि बल्दिया सानिया जो है वो सबसे बड़ा सानिया था कराची का, जहाँ पे कई अफराद जो है वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, गुल प्लाजा पे हमने देखा तो आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो वहाँ पहुँच नहीं सका। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि 10 बजे के कुछ मिनट बाद हमने देखा था कि गुल प्लाजा में जो है वो आग भड़क उठी। और फिर ये बताया जा रहा था कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो बर वक्त नहीं पहुंच सका, जिस पे हमने ये भी देखा कि मेयर कराची पे भी तनकीद हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद हुई। और फिर ये सवाल हुआ कि अब कितने अफराद जो हैं वो गुल प्लाजा के अंदर हैं। 60 से 70 अफराद की मौजूदगी जो है वो जाहिर की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर ये बताया गया कि शायद कोई मुआवजा ही हो सकता है कि वो अफराद जो हैं वो सही सलामत वापस आ जाएं। और अब तक ईडी की जानिब से, रेस्क्यू की जानिब से, छिपा की जानिब से कई बॉडीज़ जो हैं वो निकाल ली गई हैं और डीएनए टेस्ट भी जारी है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब, हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इनके हमरा हैं मोहम्मद अमीन जो इंचार्ज हैं ईडी के। इनसे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख कर लेते हैं तैमूर साहब का। तैमूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से कराची में हुकूमत कर रही है। गुल प्लाजा एक बड़ा सानिया था। पहले मैन होल के हवाले से बात की जाती थी, उस पर भी मेयर कराची पे तनकीद की गई। और मुर्तज़ा वहाब साहब अक्सर ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में हम जीते हैं क्योंकि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहती है, पसंद करती है। लेकिन इस वाक़े के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे सवाल उठ रहा है। आप सीनियर रहनुमा हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है, मुराद शाह साहब ने जो है इस पर गुफ्तगू भी की, मीडिया ब्रीफिंग भी दी। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए खतीजा, हम पे तनकीद तो होती है, कभी होती है तनकीद बराए इस्लाह जो हम बर्दाश्त करते हैं, और कभी होती है तनकीद बराए तनकीद, वो भी हम बर्दाश्त करते हैं। हमें लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि आप बात करें, सुने, और बजाय तनकीद पे तनकीद करने का बेहतरी और के हल निकालें। ये एक बहुत ही खतरनाक सानिया था, बहुत ही बड़ा सानिया था, बहुत बड़ी आजमाइश थी हुकूमत पर भी, सूबाई हुकूमत पर भी, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पर भी, और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो लोग वहां पर फंस गए वो और उनकी जो रिश्तेदारान वहां पे जमा थे। तो हमने, आपने देखा होगा कि 9:45-10 बजे से हमें कोई इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। 10 मोस्ट बज के प्रॉब्ली वो भी कुछ अभी मिनट पे 100 शॉर्ट सर्किट हुआ था सर जी। 9:45 बजे और 10:15 के बीच में हुआ था। जो एग्जैक्ट टाइम हमने इसमें से करना है वो फोरेंसिक के बाद हमें शायद पता चलेगा, पर 9:45 और 10:15 का जो है टाइमिंग हमारी इंक्वायरी में हमारे पास आया है। जो और फर्दर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल देंगे कि एग्जैक्ट टाइम क्या था, पर इस टाइम के बीच में 9:45 और 10:15 के बीच का टाइम हमारे पास नोट करा है अलग अलग लोगों ने, तो हम उस पर ही कर रहे हैं बिलीव कि इसके ही बीच में होगा, ठीक इससे है। ना पहले है ना इसके बाद है। अब आप ये देखा कि ये कोई आम आग नहीं थी। एक तो आग होती है जो कि आम जगह पे लग जाए, जिसको कंट्रोल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, पर क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स भी थे, फोम भी थी, प्लास्टिक भी था और कपड़ा भी था, और जब इनका कॉम्बिनेशन आग में मिल जाए तो फिर इसको बुझाना, संभालना, कंट्रोल करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है। और ये जो है कोई ऐसा टास्क नहीं था जो हमने, सिंध हुकूमत ने अकेला किया। सब स्टेक होल्डर्स अपनी तरफ से आ गए। जैसे पाकिस्तान नेवी को पता चला, उन्होंने पता था कि बहुत बड़ा इसका एक इनॉर्मस जो है फ्लेम होगी और कंट्रोल में नहीं आएगा, तो वो भी बर वक्त आ गए हमारे साथ मदद करने। जी। कुछ वक्त बाद जब पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चला, क्योंकि उनके पास भी बहुत पावरफुल मशीनरी होती है जो कि जेट इंजन की भी आग बुझाने में मदद करती है, तो वो भी लेके वो आगे। तो ये सारे इदारे एक साथ अपने टोज पे खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आग पे कंट्रोल पाने में बहुत टाइम लगा, एक्सपेक्टेड भी था यही ऐसे होगा। अच्छा सर, शिकायत कता कहीं से कलामी आ की रही है माजरत कि चाहूंगी तैमूर साहब। जो तफ्तीश में पता चला है वो ये पता चला है कि गुल प्लाजा का जो मेज 9 फ्लोर है वहां पे भी दुकानें मौजूद थी। मैं खुद भी वहां पे गई हूँ, मैं अक्सर वहां से शॉपिंग करती रहती हूँ। वो एक पार्किंग एरिया था जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दुकानें बना के अलॉट कर दिया। ये नक्शा कैसे पास हुआ? ये तो एक सिंध का महकमा है, इस पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए था कि नीचे दुकानें बन गई, जबकि यहाँ पे तो कार पार्किंग की जगह थी जो नक्शा पास हुआ था। आपने वजह फरमाया। बहुत सी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, मौसूल हो रही हैं, जिनका अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ या बेसिस नहीं है उसको गलत या सही कहने के लिए। इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि जो दुकानें वहां पर बनी हुई थी, जो परमिशन है दुकानों की, उससे 100-150 दुकानें ज्यादा थी। वो कैसे आई, उसकी परमिशन किसने दी, वो बगैर परमिशन के बना, या वो
کسی نے کوتاہی کر کے بلڈنگ اتھارٹی میں سے کوئی نقلی نقشہ بنا کے دیا. تو یہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کے لیے چیف سیکرٹری کو سربراہی میں رکھا ہے مراد علی شاہ صاحب نے, اور ان کے ساتھ ساتھ کمشنر کراچی کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں کی جانچ پڑتال کرے. تقریباً بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے کل تک انشاءاللہ آ جائیں گی, جو ہم اس کے بعد پبلک کو بتائیں گے. جس کی بھی غلطی, جس کی کوتاہی ہوگی, کسی کے ساتھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. جو سزاوار ہوگا اس کو باقاعدگی سے سزا ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیمور صاحب, ای ڈی کے انچارج جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد امین. سب سے پہلے تو بہت شکریہ امین آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال کیا بتا رہی ہے, اب تک کتنی باڈیز کو جو ہیں وہ ملبے تلے سے نکالا گیا ہے؟ اچھا, اب تک جو ہے اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو ان کی تعداد جو ہے وہ 28 ہو چکی ہے, اور ٹھیک ہے. 28 میتوں میں 7 میتیں ایسی ہیں جو لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں شناخت کے بعد, جبکہ 21 میتیں اس وقت جو ہے وہ ایدھی سردخانے میں موجود ہیں جو کہ ناقابل شناخت ہیں, جن کا ڈی این اے ہوگا, اور ڈی این اے کے بعد جو ہے وہ میتیں لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی. اچھا, یہ بتائیں کہ اس وقت گل پلازا کو مکمل طور پہ کلیئر کروا لیا گیا ہے یا اب بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں وہاں پہ باڈیز موجود ہیں؟ نہیں, دیکھیں اس وقت مکمل طور پہ کلیئر بالکل بھی نہیں کروایا گیا ہے, کیونکہ آج صبح بھی ہمارے پاس جو لواحقین ہیں, متاثرین ہیں, وہ ہمارے پاس آئے. ہماری ٹیم سے ریکویسٹ کی گئی کہ ان کا فرسٹ فلور پہ ایک شاپ ہے اس کے چیک کیا جائے, اس کے اندر ڈیڈ باڈیز ہیں. تو ہماری ٹیم نے ان کے ساتھ جا کر, لیکن وہ خود تو نہیں جا سکتے تھے, ہماری ٹیم آگے تک گئی, چیک کی, اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں بھی مکمل جو ہے پیراشوٹ پر جو پی پیز ہیں وہ پہنا کر اندر ان کو لے کر گئے, لیکن نہیں کر پائے, وہ اندر ٹھہر نہیں پائے. آگ کی شدت تو ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کا جو دھواں ہے اور وہ جو گرمائش تھی اس کی وجہ سے آگے نہیں جا پائے. اور دکان کو مکمل چیک کیا گیا, وہاں پر ڈیڈ باڈیز تو نہیں تھی, ٹیم واپس آ گئی. یہ 2 دفعہ کیا گیا, آج کوئی بھی ڈیڈ باڈی ریکوری نہیں ہوئی ہے. یہ کل تعداد جو 28 آ رہی ہے, یہ کل تک جو ڈیڈ اچھا, باڈیز اس میں ملی ہیں ان کی نوجوان ہے. اور بچے بھی شامل ہیں کیا؟ ایج کے اس میں حوالے سے جی آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے آپ؟ اس میں اگر ہم بات کریں تو جو 21 میتیں, جی امین, 21 میتیں. امین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تالپور صاحب یہ بتائیے گا, خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ڈھکوسلا ثابت ہوئی ہے. شیلا رضا صاحبہ نے بھی اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہے, اسمبلی میں جواب بھی دیا ہے, اور اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم لائی جائے گی اور اس حکومت کی 3ری ترمیم ہوگی, اور اس میں جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. 28ویں ترمیم لائی جائے گی, پہلے 26ویں, پھر 27ویں اور اب 28ویں. جی, یہ تو کوئی اپنا ان کی مرضی مطابق تو نہیں ہو سکتا. اگر یہ کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھیں گے کہ کیا لانا چاہ رہے ہیں, پھر وہ ہماری مرضی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم میں کوئی فائدہ سندھ کو یا پاکستان کو ہو سکتا ہے تو اس کو صدر زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کنسیڈر کریں یا نہ کریں. اگر کوئی نقصان آیا تو بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے. تو وہ اگر کوئی امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, ایسی فضول بات کرنی خواجہ صاحب کو میرے خیال سے ایک رسپانسبل پوسٹ پہ بیٹھ کے سوٹ نہیں کرتی. اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں کھل کے کریں, پہلے لیڈرشپ کے ساتھ بات کریں. لیڈرشپ ہمیشہ اپنی پارٹی سینئر قیادت سی کے ساتھ مشورے کرتی ہے, اس کے بعد ہماری مرضی ہم اپوز کریں یا اس کو سپورٹ کریں. پر یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا کہ آپ بغیر کسی سے بات کیے نہیں, اور اناؤنس کر دیں کہ آپ کریں گے. انہوں نے ایگزامپل اس وجہ سے دی ہے کہ گل پلازا کا جو واقعہ ہوا تھا, اگر 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ کر لی جائے گی تو اختیارات وفاق کے پاس آ جائیں گے, تو جو صوبائی حکومت ہے وہ طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہی, تو پھر وفاق دیکھے گا. بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے, پر جو پچھلے 4 سال میں جتنے واقعے آئے ہیں پنجاب میں پیش, اگر آپ ان پہ غور کریں اور آپ اماؤنٹ ان کا ڈیتھس کا لگائیں کہ کتنی اللہ معافی دے وہاں پہ وفاتیں ہوئی ہیں آگ کے انسیڈنٹس کی وجہ سے, تو پاکستان اپنا سندھ سے بہت بڑا, کراچی سے تو بہت ہی بڑا فگر ہے, ہمارے صوبے سے بہت بڑا فگر ہے. تو میرے خیال سے پہلے تو وہ اپنا جو ہے اپنی لاغرضی کی بات کر رہے ہیں. وہ پہلے اپنے جو پروونشل اٹانومی ہے اس کے پاورز آگے دیں بجائے ہمارے پہ بات کرنے کی. ہماری ایک سوورن پروونس ہے ہمارا, ہم اپنی ہر چیز کے کنٹرول میں ہیں. الحمدللہ بہت ترقی کی ہے سندھ نے, اور آج بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اگر کہیں آگ لگی ہے
تو وہ ہمارا ضرور ذمہ داری ہے دیکھنا کہ کیوں لگی, کیسے لگی. حکومت ذمہ دار تھی, وہاں کے لوکل ذمہ دار تھے, وہاں کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کی شاپ کیپرز کی, وہ ذمہ دار تھے, کون تھا. تو یہ تو آپ جب تک آپ پوری چیز نکالتی نہیں ہے تو بات کرنا فضول ہے میرے خیال سے اس وقت پر. اچھا تیمور صاحب یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو عملہ وہاں پہ پہنچا ریسکیو کرنے کے لیے تو ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں تھی, مشینری نہیں تھی, پانی کا فقدان بھی دیکھنے میں آیا. پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے جو وہ عملے نے کام روک دیا, پھر پانی آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ فائر بریگیڈ نے کام اپنا دوبارہ شروع کیا. نہیں, ہمیں کہیں سے بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی کہ کسی اکوپمنٹ کی کمی تھی. بہرحال ایک ہمارے ساتھ ایشو تھا کیونکہ اس وقت 10 بجے رش آور تھا, راستے بند تھے, تو ہمارے جو ہے ٹرانسپورٹ کو وہاں پر پہنچنے میں کچھ دیر ضرور لگائی, پر اس وقت بھی ہمارے جو ڈی آئی جی ٹریفک ہے انہوں نے اسی وقت اپنی ساری فورسز کو لگا کے رستے کھلوا دیے تھے. پر کہیں سے بھی کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھی. اکوپمنٹ کے ساتھ ہم اکوپڈ تھے, نیوی اکوپڈ تھی, پاکستان ایئرپورٹ ایسوسیشن اکوپڈ, وی آر آل ویری ویل اکوپڈ ود واٹ وی نیڈڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوتا تو اور بہت زیادہ جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا. تو تیمور صاحب اب جو دیگر جو پلازے ہیں ان کے بھی سیفٹی ایگزٹ پہ غور کیا جائے گا, ان کے حوالے سے بھی اب اقدامات کیے جائیں گے سی ایم سندھ کی جانب سے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو حکومت ہے, آپ کے تھرو بھی ایک پیغام چلا جائے گا. نہیں جی, جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے اگلے دن ہی ہم نے ایک کمیٹی فارم کر کے اور رپورٹ بنا لی. اس میں شاید 290 یا 295, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں ہے, پر 200 سے زائد ایسی بلڈنگز, شاپنگ سینٹرز, مالز, ان سب کو جو ہم نے سروے کرا لیا ہے, اور اس کے اندر ہمیں ٹک مارکس لگ گئے ہیں, کراسز لگ گئے ہیں, ٹک مارکس لگ گئے ہیں. جہاں جہاں پر یہ چیزیں نہیں کی گئی اب ان سب پہ ایکشن لیا جائے گا, ان کو ٹائم پیریڈ تھوڑا بہت دیا جائے گا. جہاں جہاں پہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر انہوں نے وہ ساری چیزیں نہیں لگائی جس میں ایکسٹرا فائر ایگزٹس ہوتے ہیں, اس میں ایک ایکسٹرا ایگزٹ ہوتا ہے جو اس بلڈنگ کے باہر ہوتا ہے, لوہے کا بنا ہوا جو ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتا ہے, تو ایسی فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جہاں جہاں پر نہیں ہوں گی تو ان کو وارننگ دی جائے گی, ٹائم پیریڈ دیا جائے گا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سب چیز کرنے میں تو ان کو سیل ڈاؤن کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, جہاں ہم صوبائی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں وہاں سوال یہ بھی ہے کہ گل پلازا میں منتھلی مینٹیننس دیا جاتا تھا اور ان پیسوں کو کہاں خرچ کیا جاتا تھا, کیونکہ سیفٹی ایگزٹ جو ہے وہ اگر وہاں پہ موجود ہوتا, ورکنگ میں ہوتا, تو اتنی ہلاکتیں سامنے نہیں آتی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.